یوٹیوب چینل پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ خبریں بڑی دلچسپ ہیں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں وائس آف امریکہ کا چینل جو ہے، آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ بڑا مشہور جو ہے وہ چینل ہے اور انٹرنیشنل چینل ہے۔ بیسیکلی ان کا جو آفس ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، تو اسلام آباد میں یہ کسی ریزیڈینشیل ایریا میں جو ہے انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے جو اس جہاں پہ ان کا آفس ہے اس گھر کے جو مالک ہیں ان کو ایک نوٹس ریسیو ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ریزیڈینشیل پلیس کے اوپر کمرشل کام جو ہے وہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی وائس آف امریکہ کو ایک طرح کا نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ریزیڈینشیل پلیس کے اوپر جو ہے وہ کمرشل کام کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ اپنا آفس رن کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے اور بھی دیگر چینلز جو ہیں وہ پاکستان کے اگر چینلز کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کو بھی یہ نوٹسز موصول ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا تھا کمرشل پلیسز کے اوپر۔ تو ان کو جو ہے وہ ایک نوٹس بھیجا گیا، ان کے مالک کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو عام ڈیولپمنٹ وہ جنوبی کوریا کے حوالے سے ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا میں جناب 6 گھنٹے مارشل لا لگانے والے صدر یون سک کے خلاف مواخذ کی دوسری تحریک 2/3 کی اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مواخذے کی دوسری تحریک کامیاب ہونے کے بعد صدر کو ان کے فرائض سے معطل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا صدر کو عہدے سے ہٹایا جائے گا یا نہیں۔ مارشل لا لگانے والے صدر یون نے معافی مانگی لیکن بچ نہ پائے، اب بھی عہدے پر برقرار ہیں لیکن اختیارات نہیں ہے۔ ان کے مواخذے پر پارلیمنٹ کے باہر عوام نے جشن منایا ہے۔ تو میں صرف ایک وقت کے لیے سوچ رہا تھا، آج سے چند دن پہلے جو ہے انہوں نے مارشل لا جنوبی کوریا کے اندر لگایا تھا، اور چند ہی گھنٹے کا جو ہے وہ مارشل لا لگا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے جو ہے اس مارشل لا کو ہٹایا گیا تھا اپوزیشن کی جانب سے، اور اس کے بعد انہوں نے معافی بھی بڑی مانگی تھی کہ آگے جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، لیکن ان کو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ مارشل لا لگایا۔ میں صرف میچیورٹی کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ سسٹم میچیور کتنا، آپ اسے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے صرف جو ہے وہ چند گھنٹے کے لیے مارشل لا لگایا تھا، سسٹم سے چھیڑ خانی کی تھی، اور ان کو جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن پاکستان کی امیچیورٹی کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بل پاس ہونا ہوتا ہے تو وہ رات کو 1 بجے بھی ہو جاتا ہے، بندوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی والے کلیم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بندے جو ہیں وہ اغوا ہو گئے۔ آپ صرف جمہوری نظام دیکھیں، ہم جمہوری ملک میں ہی رہتے ہیں نا، تو جمہوریت کا نظام آپ پاکستان کا دیکھ لیں، کوئی بندوں کا پتہ نہیں ہے، بندے بعد میں ملتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ غدار وطن کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے، پھر بعد میں ان کے خلاف جو ہے ایکشن مکمل طریقے۔ اگر آپ لوگ جمہوری جماعت ہیں اتنی تحریک انصاف والوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ لوگ اتنے جمہوری ہیں تو آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر آگے ایکشن کیوں نہیں لیا یا قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کی جو لوگ جو ہیں جنہوں نے فلور کراس کیا؟ تو یہ سارے مطلب میں اندازہ لگا رہا تھا کہ میچیورٹی اگر ہمارے یہاں ہمارے سسٹمز کی بات کی جائے اور دوسرے سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو کتنا ڈفرنس ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور ان کی میچیورٹی کا اندازہ لگائیں کہ صرف ہلکی سی چھیڑخانی ہوئی تھی، چند گھنٹے کا مارشل لا لگا تھا، اس کے بعد صدر نے معافی بھی مانگی تھی لیکن ان کو پھر بھی جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور 2/3 اکثریت سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں آپ جانتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا ہو جاتا ہے، اور ہم صرف برائے نام ہی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، باقی سب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب سلمان احمد صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ طرح طرح کے لقب بھی دیتے ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی کل ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا۔ آج پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ if we as a people are free to criticize بینظیر بھٹو، فاطمہ جناح، مریم شریف، زرداری children etc. because they speak in the public sphere, they what special license to kill is bestowed on other who speak out politically and portray themselves as leaders. It would be gross, hypocritical, self-defeating to focus critique on only your usual suspects. That's to garrison mentality. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم لوگ کرٹیسائز کر سکتے ہیں بینظیر بھٹو کو، فاطمہ جناح کو، مریم شریف کو، زرداری کے بچوں کو، تو ہم لوگ بشریٰ بی بی کے اوپر کیوں نہیں تنقید کر سکتے؟ وہ کوئی آسمان سے اتر کے تو آئی نہیں ہے جو ان کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب all of my evidence has been shared with the relevant authorities since it included incriminating information. My lawyers have instructed me to only present it in an international court of law as my international efforts to help release Imran Khan gather momentum. The truth will be revealed. In the end, saving IK's life of paramount importance. There are many who want him eliminated so they can take over PTI. The late Benazir Bhutto is an example of how the military establishment works when a leader is uncontrollable or not making deal with the devil. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیسیکلی بینظیر بھٹو کی ایگزامپل دے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جب ڈیلیں نہیں کری تھی تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس شاید نالج نہیں ہے یا نالج کی کمی ہوگی تھوڑی سی، ان کو کوئی یہ بتایا کہ بینظیر بھٹو نے بھی جو ہے وہ مشرف کے ساتھ ڈیل کی ہوئی،
اب وہ ڈیل آپ اس کو کسی بھی سینس میں کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ڈیل کی ہوئی تھی، اب ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ مشال یوسف زئی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جو کل ان کے حوالے سے جو ہے ولیمہ خان صاحبہ نے جس طرح کی ٹویٹس کی یا جو باتیں انہوں نے کی، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے بیسیکلی ان کو جواب دیا ڈھکے چھپے الفاظ میں، آپ نے ڈی کوڈ خود کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دعا مانگنی چاہیے، اللہ حسد سے بچائے۔ حسد اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کوئی کسی کے کہنے پر 5 ملکوں کے دورے پر جا رہا ہے، کوئی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ٹویٹ داغ رہا ہے، سب ایک ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں۔ اب انگریزی اور اردو میں کون ٹویٹ کر رہا ہے یہ میں آپ کو کل والے بلاگ میں جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ میں جب بی بی کو چلنے والے بیانوں کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اللہ ہے، اللہ ہے نا، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، ایمان کی طاقت مضبوط ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مریم ریاض بٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب کل شہیدوں کے لیے دعا ہے، اس پہ فوکس کریں اور لوگوں کو کہیں دعا میں شرکت کریں، فوکس مسٹ بی آن دیٹ بٹ دا ڈسٹریکشنز آلویز اسٹارٹ۔ اور 1000 دفعہ بتایا کہ خان صاحب نے لگایا ہے مشال کو، قاضی انور کی بیٹی بنی ہوئی ہیں یہ، ورنہ بی بی کو کیا پتا تھا اس کا؟ یقین نہیں تو کسی رپورٹر کو کہیں کہ خان صاحب سے پوچھ لیں کس نے لگایا ہے اس کو، کیا بی بی جانتی تھی انہیں پہلے سے؟ اور اگر خان صاحب کو پتہ ہے اور علیمہ آپا نے بھی انہیں بتایا ہے تو خان صاحب کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ ہٹا رہے؟ تو یہ جو ہے وہ مریم ریاض بٹو نے ٹویٹ کیا۔ آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ چپکلیس چل رہی ہے۔ میں ایک چیز صرف سوچتا تھا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ لڑائیاں نہیں ہوتی۔ اور اب ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے اگر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ باتیں جو ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی اور یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہونے جو آپ کو بھی پتہ بھی نہیں ہوں گی۔ اور یہ فیملی کے لوگ ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں، ابھی لیڈرشپ کے جو مسئلے ہیں وہ تو آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ یہ تو ابھی فیملی کے لوگ ہیں۔ بشرا بی بی کون ہے؟ بشرا بی بی عمران خان صاحب کی بیگم ہے، علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ہے، اور یہ مشال یوسف زئی صاحبہ کون ہے؟ یہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے۔ تو یہ آپس میں ہی الجھے میں، اگر آپ کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو آپ ایک کال کر کے کہہ دیتی کہ یہ بات ہے اور آپ ان کو کلیئر کر دیتی۔ اس کے بعد جناب ایک اور ٹویٹ سامنے آیا، عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب شہباز گل نے ایسی کون سی بات کر دی کہ علیمہ آپا نے ان کو چپیڑ ماری ہے، اور اگر وہ شہباز گل کا ذکر نہیں کر رہی تو پھر امریکہ میں کس بلاگر کا ذکر کر رہی ہیں؟ کیونکہ نہ ہی سلمان احمد بلاگر ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر موہت کے بارے میں ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ بلاگر ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کل سے سوال ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ سے کہ آپ نے جو ہے وہ کس بلاگر کے بارے میں ذکر کیا، کیونکہ باہر تو ایک ہی بلاگر بیٹھا ہوا ہے اور وہ شہباز گل ہے، اور یہ لوگ ہی اپنا چینل جو ہے وہ اپنے چینل چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، جابز وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دی ہیں، اور یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ڈالر چھاپ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں وہاں سے، اور کوئی ان کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مواد بیچنا ہے، کچھ بھی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ دے دینی ہے، کوئی اس کی اتھینٹسٹی نہیں چیک کرنی اور اس کو جو ہے وہ لگا دینا ہے ویڈیو کو اور ڈالرز کمانے لگ جانا ہے، کیونکہ باہر تو ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد بیرسٹر غور صاحب نے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جناب بس بہت ہو گیا، اب ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا بانی پی ٹی آئی نے اس سے قبل کہا تھا۔ گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے، مذاکرات کے دوران شرط نہیں رکھی، مطالبات ضرور رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ اس سے قبل بھی مذاکرات ہوئے لیکن ایک سٹیج سے قبل رابطہ ختم ہو گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے مقدمے میں کیس سے ڈسچارج ہونے کی درخواست دائر کی ہے، تمام مقدمات جعلی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں احتجاج کے دوران گولی نہیں چلی، احتجاج کے لیے مظاہرین بیٹھے نہیں تھے، ان پر شیلنگ شروع کر دی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ اب کل سے جب سے خان صاحب کا بیان آیا اور جس طرح کا جو ہے وہ خان صاحب نے رد عمل دیا کہ باہر جو ہے وہ سب کچھ گڈی گڈی چل رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، تو تب سے جو ہے وہ ایک آفیشیل سٹانس لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہمیں کوئی اتنی جلد بازی نہیں ہے مذاکرات کی، آپ لوگ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کل سے جو ہے وہ بیان بازی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فواد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کو محمود اجرزئی اور اتحادیوں کے مشوروں کو اہمیت دینی چاہیے، اکیلی ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، سیاسی لڑائیاں اتحادیوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ تو یہ جو وہ سول نافرمانی والی تحریک ہے، اس کے اوپر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک بے وقوفی کرنے جا رہی ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے اگلے بھی اب جو آگے بیٹھی ہوئی ہے جو پاور بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا کہ جناب اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، تو اگلے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بار آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد آنا تھا تو جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ کرنے تو جا رہے ہیں تو آپ یہ بھی ٹرائی کر کے ایک بار دیکھ لیں، تو ادھر بھی یہی کہا جا رہا ہے اور بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ دوسری سائڈ سے اب اگر آیا تو لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد عامر نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنے وہ سٹار بالر تھے، اور ایک پاکستان نے ماضی میں جس طرح کے جیمز پروڈیوس کیے ہیں بالرز کے حوالے سے اگر بات کریں تو محمد عامر ان میں سے ایک، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنا کریئر کس طرح سے ضائع کیا یہ آپ سب کے سامنے ہے، اور جب دوبارہ ان کا کم بیک ہوا تب یہ لگ رہا تھا، امید تھی
کہ اب شاید یہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ترقی کریں گے، لیکن اب ایک وقت آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے ہمارے بالرز کی یا بیٹرز کی اگر بات کی جائے، یا انہیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پی سی بی کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔